بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا پہلا سوال ایم سی کیوز کا جو کہ 20 نمبر پر مشتمل ہے وہ ہم کر چکے ہیں اپنے پچھلے لیکچرز کے اندر۔ اب یہ ہمارا دوسرا سوال سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ امتحانی پیپر کا سوال نمبر 2 ہے۔ اس حصے میں سے 9 مختصر سوالات پوچھے جائیں گے جن میں سے 6 کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ حصہ اول تعارف قرآن سے 4 سوالات پوچھے جائیں گے اور حصہ دوم متن سورۃ البقرہ میں سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ تو آج ہم اس سوال کا پہلا حصہ تعارف قرآن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کی تعریف کریں، یا اسی سوال کا دوسرا اینگل ہے کہ قرآن پاک کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں۔ قرآن کے لغوی معنی پڑھنا جمع کرنا کے ہیں۔ اصطلاح میں قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھی جائے۔ چونکہ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اسماء قرآن، قرآن پاک کے کل کتنے اسماء ہیں یعنی نام ہیں؟ قرآن مجید کے قرآن میں مذکور نام کتنے ہیں؟ اس کا جواب ہے قرآن پاک کے کل 55 نام ہیں جو خود قرآن میں مذکور ہیں یعنی بیان ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید کے کوئی 5 نام تحریر کریں۔ یہ سوال اہم ہے، اس پر دیکھیں آپ 3 سٹار لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال پچھلے 12 سالوں میں 4 مرتبہ پوچھا جا چکا ہے۔ اسی سوال کا دوسرے اینگلز ہیں کہ قرآن مجید کے 2 صفات نام لکھیے یا قرآن مجید کے 2 اسماء اور ان کے معنی لکھیے۔ اس کا جواب ہے جی الفرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے یہ۔ شفا، روحانی و جسمانی طور پر یہ کتاب شفا ہے۔ تذکرہ، عبرت و نصیحت کا سامان ہے، اس کے اندر پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ العلم، یہ کتاب سراپا علم ہے۔ حکیم، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ آیات، آیت سے کیا مراد ہے؟ آیت کے معنی نشانی اور علامت کے ہیں۔ اصطلاح میں قرآن کے ایک مکمل فقرے یا جملے کو آیت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، سورت کا لغوی معنی لکھیے یا سورت کا مفہوم بیان کیجیے۔ دیکھیں، جب بھی مفہوم کا لفظ استعمال ہوگا اس کے اندر دونوں چیزیں ہوں گی، اس کا لغوی معنی بھی اور اصطلاحی معنی بھی۔ سورت کے معنی فصیل یا شہر پناہ کے ہیں۔ جو قلعے، اگر آپ نے پرانے زمانے کے اندر قلعہ دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے چاروں طرف جو ہے وہ دیواریں ہوتی ہیں مضبوط، یا کوئی محل ہوتا ہے اس کے چاروں طرف جو ہے وہ فصیل کھڑی ہوتی ہے، جو موٹی موٹی دیواریں ہوتی ہیں اور مکان سے بڑی ہوتی ہیں یا قلعے سے بڑی ہوتی ہے یا محل سے جو بڑی ہوتی ہیں اور چاروں طرف ہوتی ہیں گلائی کے اندر، ان کو جو ہے فصیل کہا جاتا ہے یا شہر پناہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں قرآن کے ایک مستقل باب کو سورت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بتائیں یا مکی اور مدنی سورتوں کی تعداد لکھیں۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں جن میں 86 مکی اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے؟ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق واضح کریں۔ مکی اور مدنی دور کی مدت نزول لکھیں۔ مکی صورتیں وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئیں، انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 86 ہے۔ ان کا زمانہ نزول تقریباً 13 سال ہے۔ دیکھیں، 40 سال کی عمر میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا اور 53 سال کی عمر میں حضور نے ہجرت فرمائی، تو یہ کل 13 سال ہو گئے۔ تو یہ 13 سالہ دور جو ہے وہ مکی دور ہے۔ اس ڈیفینیشن کو ذہن کے اندر رکھیں، کیونکہ پیپرز کے اندر اکثر بچے یہی غلطی کرتے ہیں کہ جی جو صورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو صورت مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، تو یہ غلط ڈیفینیشن ہے۔
صحیح ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئی، اب وہ کسی مقام پر بھی ہوئی ہیں، وہ ساری مکی ہیں۔ ہجرت کے بعد اگر کوئی صورت مکہ کے اندر بھی نازل ہوئی ہے تو وہ مدنی ہوگی۔ تو یہ سارا کنسیپٹ مکی اور مدنی صورتوں کا ہجرت پر ہے۔ ہجرت سے قبل نازل ہونے والی صورتیں مکی ہیں۔ مدنی صورتیں، جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ان کی تعداد 28 ہے۔ ان کا زمانِ نزول تقریباً 10 سال ہے، ویسے تو ایگزیکٹ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن بنتے ہیں، یہ تو تقریباً 10 سال کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ مکی صورتیں کن صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ مکی صورتوں کی تعریف کیجیے یا مکی صورتوں کی وجہ تسمیہ لکھیے۔ تو ان تینوں سوالات کا ایک جواب ہے، مکی صورتیں وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئی، انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 86 ہے۔ ان کا زمانِ نزول تقریباً 13 سال ہے۔ مدنی صورتیں، مدنی صورتوں کی تعریف لکھیں یا مدنی صورتوں کی وجہ تسمیہ لکھیں۔ جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ان کی تعداد 28 ہے۔ ان کے زمانِ نزول تقریباً 10 سال ہے۔ قرآن مجید کی کل مدت نزول کتنی ہے؟ قرآن مجید کی کل مدت نزول 23 سال ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت البقرہ ہے، جس میں 286 آیات ہیں، اور سب سے چھوٹی سورت سورت الکوثر ہے، جس میں صرف 3 آیات ہیں۔ قرآن مجید کی 2 لمبی سورتوں کے نام لکھیے۔ پہلی سورت سورت البقرہ، جس میں 286 آیات ہیں۔ دوسری سورت سورت آل عمران، جس میں 200 آیات ہیں۔ تیسری سورت نساء بھی 176 آیات ہیں اس کے اندر۔ سوال نمبر 13، 4 سورتوں کے نام جو پیغمبروں کے نام سے موسوم ہیں تحریر کریں، یا قرآن پاک کی 4 سورتوں کے نام لکھیں۔ قرآن مجید میں کل 6 سورتیں انبیاء کے نام سے موسوم ہیں جو درجہ ذیل ہیں۔ سورت یونس، سورت ہود، سورت یوسف، سورت ابراہیم، سورت محمد اور سورت نوح۔ تو یہ 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ سوال نمبر 14 جی بہت اہم ہے، اب اس پر دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 سٹار لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 12 سالوں میں یہ سوال 8 مرتبہ جو ہے وہ ملتان بورڈ کے اندر آ چکا ہے۔ مکی صورتوں کی 4 خصوصیات بیان کریں۔ پہلی خصوصیت، قرآنی سجدے مکی صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری خصوصیت، قصص انبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام کے واقعات مکی صورتوں میں ہیں۔ تیسری خصوصیت، یا ایھا الناس، اے لوگوں کے الفاظ سے مکی صورتوں میں خطاب کیا گیا۔ چوتھی خصوصیت کیا ہے جی؟ کہ مکی صورتوں میں عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت پر زور دیا گیا ہے۔ اور 5ویں خصوصیت، یہ صورتیں اختصار و جامعیت کا حسین امتزاج ہیں۔ اس کے اندر اختصار یعنی چھوٹی بھی ہیں اور جامع یعنی مضمون بھی سارا بیان ہو گیا۔ سوال نمبر 15، نزول قرآن کے مدنی دور کی 4 خصوصیات لکھی ہیں یا 2 خصوصیات لکھیں۔ تو مدنی دور کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مدنی صورتیں طویل ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ مدنی ہے، طویل ہے۔ اچھا، اسی طرح سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، تو یہ مدنی صورتیں ہیں، یہاں طوالت پائی جاتی ہے۔ مکی صورتیں 29ویں 30ویں پارے کے اندر جو مکی صورتیں ہیں وہ ساری تقریباً چھوٹی ہیں۔ دوسری خصوصیت، جہاد و قتال کے احکامات مدنی صورتوں میں ہیں۔ کیونکہ جہاد 2 ہجری میں فرض ہوا تو سارے جہاد اور قتال کے احکامات جو ہیں وہ مدنی صورتوں میں۔ یہ صورتیں حدود و فرائض کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پایا یہاں پر، اس لیے یہاں پر حدود بھی نافذ ہوئی۔ عبادات و معاملات مدنی صورتوں کا خاص موضوع ہیں۔ ان صورتوں کا اسلوب عام فہم اور زبان سادہ ہے۔ وحی کا مفہوم، اقسام اور کیفیات۔ وحی کی تعریف کیجیے یا وحی سے کیا مراد ہے؟
یا وحی کے دو لغوی یا لفظی معنی تحریر کریں۔ وحی کے لغوی معنی اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈال دینا کے ہیں۔ اصطلاح میں وحی اس علم کا نام ہے جو کسی نبی کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع میں کیا فرق ہے، یا وحی مطلوع اور غیر مطلوع سے کیا مراد ہے؟ یہ وحی کی دو اقسام لکھیے، یا وحی کی دو بڑی اقسام کون کون سی ہیں، یا وحی جلی اور خفی سے کیا مراد ہے؟ نہایت اہم سوال ہے یہ۔ اس کے لیے دو ٹرمز استعمال کی جا رہی ہیں کہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع، وحی جلی اور وحی خفی۔ تو یہ ان دو اینگل سے خصوصی طور پر پوچھا جاتا ہے یا وحی کی اقسام پوچھی جاتی ہیں۔ تو وحی کی دو اقسام ہیں جی۔ پہلے نمبر پر وحی مطلوع، جس کو وحی جلی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوع، جس کو وحی خفی بھی کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوع یا جلی سے مراد قرآن مجید ہے جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، جبکہ وحی غیر مطلوع یا خفی سے مراد حدیث مبارکہ ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ جو رسول جو کچھ کہتا ہے وہ اپنی طرف سے اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتا، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی وحی کا درجہ حاصل ہے، لیکن وہ وحی غیر مطلوع ہے، یعنی اس کو کوئی فرشتہ لے کر نہیں آیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور جو فرشتہ وحی لے کر آیا وہ قرآن مجید کا حصہ ہے، تو وہ وحی مطلوع اور جلی ہے۔ وحی کی دو صورتیں لکھیں، یا قرآن کی کوئی سی دو صورتیں بیان کریں نزول قرآن کی، یا وحی کی دو شکلوں کے نام لکھیں، یا وحی کی دو کیفیات لکھیے، یا وحی کے دو طریقے لکھیے۔ پہلی صورت فرشتے کا انسانی شکل میں پیغام الہی لانا، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور حضور پر وحی کا پیغام پہنچاتے تھے۔ دوسری صورت اللہ تعالیٰ کا براہ راست انبیاء سے ہم کلام ہونا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے۔ تیسرا الہام مفہوم کا دل میں ڈال دینا، یعنی کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے دلوں کے اندر ڈال دیتے۔ سچے خواب کی صورت کے اندر، اچھا انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ جی اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ جی حضور جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو خواب انبیاء کو بھی جو خواب آتے ہیں وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ پانچویں صورت ہے جی سلسلۃ الجرس، یعنی گھنٹی کی طرح آواز کا آنا، تو یہ بھی وحی کی ایک صورت تھی کہ جی اس ذرا تھوڑی سخت صورت ہوتی تھی گھنٹی کی آواز کی صورت کے اندر، کہ اس کے اندر جو ہے وہ سخت سردی کے اندر بھی پسینہ آ جاتا تھا۔ سوال نمبر 19، سلسلۃ الجرس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ سوال تین سٹار لگے ہوئے سوال پر، تو یہ 4 مرتبہ پچھلے بورڈز کے پیپر میں ملتان میں پوچھا جا چکا۔ تو سلسلۃ الجرس سے کیا مراد ہے؟ بعض دفعہ جب فرشتہ وحی لے کر آتا تو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی۔ اس صورت میں وحی کا نزول بڑا سخت معلوم ہوتا تھا کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا، تو یہ وحی کی ایک قسم۔ نفس فی الروح کیا ہے، یا القاء فی القلب سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیں بالکل ڈیفرنٹ اینگل لگ رہا ہے سوالوں کا دونوں کا، کہ نفس فی الروح سے کیا مراد ہے یا القاء فی القلب سے کیا مراد ہے۔ یہ وحی کی ایک صورت ہے جس کے معنی ہیں دل میں بات کا ڈال دینا، تو یہ الہام ہے جو آپ کو میں نے اوپر تیسری صورت بتائی تھی سوال نمبر 18 میں، کہ الہام، کہ دل میں بات کا ڈال دینا، نفسہ ڈال دینا، فی میں روح دل کے اندر، القا یعنی ڈال دینا، فی میں قلب دل کے اندر۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لائے۔ نزول وحی، پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی، یا قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ نزول قرآن کا آغاز
17 رمضان 40 سن ولادت یکم نبوی غار ہرا سے ہوا۔ 17 رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40واں سال تھا، تو جو 40واں سال تھا وہ یکم نبوی بن گیا، یعنی نبوت کا پہلا سال، اور غار ہرا وہ جگہ ہو گئی۔ پہلی وحی کی 2 آیات عربی میں لکھیے، پہلی وحی کی آیات کی تعداد بیان کیجئے، یا قرآن مجید کا آغاز کس سورت کی کتنی آیات سے ہوا؟ پہلی وحی میں سورۃ العلق، سورت نمبر 96، یہ اس کا جو ہے ترتیب توقیفی نمبر ہے، بس نزولی اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے، لیکن اب جو ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے جس ترتیب کے اندر، اس کو ترتیب توقیفی ہم کہتے ہیں، تو اس کے اندر اس کا سورت نمبر 96 ہے کہ ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ کون سی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سوال نمبر 24، نزول قرآن پر مختصر نوٹ لکھیے۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ نزول قرآن کے 2 ادوار ہیں۔ پہلا مکی دور 13 سال پر مشتمل ہے، جبکہ مدنی دور 10 سال پر محیط ہے۔ پہلی وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ یہ نزول وحی کا ابتدائی واقعہ بیان کیجئے۔ پہلی وحی کے نزول کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام غار ہرا میں تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور غار ہرا سے فوراً گھر تشریف لے آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ فطرت الوحی سے کیا مراد ہے؟ وحی کے رک جانے کے زمانے کو فطرت الوحی کہا جاتا ہے۔ پہلی وحی کے بعد وحی رکنے کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی وحی کے بعد وحی رکنے کے زمانے کو فطرت الوحی کہا جاتا ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد ایک سطر میں بیان کیجئے۔ نزول قرآن کا مقصد انسانیت کی ہدایت و رہنمائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے 28 سوالات ہو گئے، انشاءاللہ پھر مزید سوالات ہم اگلے لیکچر کے اندر کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان کو آپ تیار کرتے رہیں تاکہ جیسے ہی ستمبر کے اندر کالجز کھلیں تو میں ان کے ٹیسٹ سٹارٹ کر دوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال نہیں سمجھ آتا تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔